سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد پھرا، میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ایمان سے پھرنے کی، تو یہ زبانی کلامی نہیں ہے مسئلہ، اس کا باقاعدہ حکم موجود ہے اور وہ حکم امپلیمنٹ ہوگا اور حاکم اسلام اس پہ عمل کرے گا، اور وہ یہ کہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حاکم اسلام اس کا سر اڑا دے گا۔ یہ اللہ کا یہ حکم ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہے اس کا اجازت نہ دینے کا مطلب، اجازت نہیں ہے، ایمان سے پھر نہیں سکتے آپ۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا ہے، میں نے پہلے بتا دیا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا پابند کر دیا ہے، آپ پھر نہیں سکتے۔ جو ایمان لے آیا ایک دفعہ، ایمان میں داخل ہو گیا، مسلمان پیدا ہو گیا، اگر وہ پلٹ کے گیا، کفر کا ارتکاب کیا اس نے، 3 دن تک اسے موقع دیں گے، 3 دن تک اس کے سامنے دین پیش کریں گے، ایمان پیش کریں گے، اگر قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم اسلام، میں نہیں، آپ نہیں، حاکم اسلام ریاست وہ اس کو قتل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، کہ آپ فرما دیں ان اعراب سے جو ایمان میں پیچھے رہ گئے، یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ مرتد ہوئے کچھ لوگ اور ایمان سے پھر گئے، تو اللہ نے فرمایا آپ فرما دیں ان سے کہ ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف کہ جو بہت سخت ہوگی، بڑی قوت والی، اولی بأس شدید، بہت قوت والی ہوگی، اور تمہارا ان سے ہوگا مقابلہ، تقاتلونہم، تو تم یعنی مسلمانوں سے کہا گیا تم ان سے لڑو گے، قتال کرو گے اور انہیں مارو گے، اور یسلمون، یا پھر دوسری صورت یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں، اطاعت قبول کر لیں۔ تو اللہ نے صرف 2 ہی آپشن رکھے ہیں، یا تو اسلام لے آئیں، اور اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے قرآن کی نظر میں، کہ ارتداد کے بعد آدمی پھر تیسرے کسی آپشن پہ نہیں چل سکتا، اس سے لڑائی ہوگی، اس سے قتال ہوگا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم کے علاوہ تمام سیاستہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، پھر امام احمد نے روایت کیا، پھر امام مالک نے روایت کیا، پھر اور لوگوں نے روایت کیا، بہت، یہ مستند حدیث، سارے راوی اس کے ثقہ اور معتبر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدلا اس کو مارو، اسے قتل کرو۔ یہ حاکموں کو حکم ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، حکمرانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دین بدلے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بس اس میں احادیث سے عورتوں کا استثناء ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، مردوں کے لیے یہی حکم ہے، بالغ مردوں کے لیے یہی حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جو قرآن میں فرمایا نا، جو پہلی آیت میں نے پیش کی کہ تمہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑے گا جو بہت سخت ہوگی، وہ تم سے لڑے گی، پھر تو یہ قوم وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوئی ہے، ان کے دور خلافت میں انہوں نے پھر مقابلہ کیا مرتدین سے، جو آس پاس سارے گمراہ ہونے والے تھے، کوئی جھوٹے مدعیان نبوت پر ایمان لایا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو مرتد ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے صرف اور صرف ابو بکر کی تلوار ہے۔ لوگوں نے خلیفہ اسلام کی خدمت میں عرض کیا یا حضرت ابھی ہم کمزور ہیں اور چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی سلطنتیں بھی ہمارے مقابلے میں، یہ اندر کا مسئلہ ہے، اسے فی الحال اس سے اگنور کریں اور اسے دوسرے طریقے سے نمٹا لیں، بعد میں ان سے نمٹ لیں گے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ابو بکر زندہ رہے یا مارا جائے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کر کے چھوڑوں گا، اگر بھیڑیے بھی مدینے میں گھس کر ہماری عورتوں کے پیر گھسیٹ گھسیٹ کے لے گئے تو بھی میں اس حکم پر چلنے سے باز نہیں آؤں گا، اتنا عزم ان کا۔ اور پھر اکیلے ہی تلوار لے کے چل دیے تھے، لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ پھر وہ جہاد ہوا، اولی قوم اولی باس شدید، جو اللہ نے فرمایا واقعی اتنی مضبوط آئینی دیوار بنی ہے ان کی، حضرت ابوبکر صدیق کی جماعت کی،
ایک ایسی مضبوط دیوار کہ چاروں طرف وہ باؤنڈری کھینچی اور ایک ایک کو پکڑا اور فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی قسم ہے مجھے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے سلسلے میں اونٹ کی ایک رسی بھی ادا کرتا تھا تو آج بھی وہ رسی ادا کرے گا. دین میں کوئی پس و پیش نہیں ہوگا. جو نافذ تھا وہ نافذ رہے گا. کوئی تخفیف نہیں دی جائے گی. جب اللہ کے نبی نے نافذ کر دیا تو اب نافذ رہے گا. یہ ہے وہ چیز، اسلام کی اتھارٹی، اسلام کی ریٹ. حکومت کی ریٹ بھی تو قائم کرتے ہیں نا. اسلام کی ریٹ پہ کیا اعتراض ہے؟ اسلام کوئی وظیفوں چلوں کا مذہب تھوڑا ہی ہے. اسلام کوئی رسموں اور عادتوں کا مذہب تھوڑا ہی ہے. اسلام کوئی خانقاہوں اور گرجوں کا مذہب تھوڑا ہی ہے. وہ جو گرجوں اور خانقاہوں کے مذاہب تھے وہاں یہ چیزیں عجیب ہیں. وہ ٹھیک ہے، آزادی دیتے رہیں، اس لیے کہ ان کا دین گرجوں کا دین ہے، کلیساؤں کا دین ہے، پاپاؤں کا دین ہے. اسلام ایک اتھارٹی کا نام ہے. اسلام ایک ریاست کا نام ہے. اسلام ایک قوت نافذہ کا نام ہے. اسلام پوری قوت و طاقت کے ساتھ نافذ ہوتا ہے. جب ایک صدر مملکت اور ایک وزیر اعظم اور ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہم پر پوری طرح نافذ ہو سکتا ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا قانون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ نافذ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا دیا ہوا قانون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ پوری طرح نافذ ہو. اسی طرح نافذ ہوگا. یہ اس میں ہم آزادی دے دیں، فریڈم آف فیتھ ملنا چاہیے، فریڈم آف اوپینین ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، سب خرافات. نہیں، نافذ ہوگا. تو یہ نافذ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، نافذ کیا خلفائے راشدین نے، نافذ کیا، اور تمام ان حکمرانوں نے جو اسلام پر چلنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے ان سب نے نافذ کیا. اور ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ سنہری اور گولڈن جو دور ہوئے ہیں، ادوار، وہ وہی ہوئے ہیں جس میں خلیفہ اسلام نے پوری سوسائٹی پر اللہ کا نظام نافذ کیا ہے. ایسا عدل کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک نہر سے پانی پیتے تھے. ایسا عدل. مجال ہے کسی کی دکان سے کوئی بوٹی بھی اٹھا کے کھا لے، کوئی دانہ بھی اٹھا کے لے جائے. مجال ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے. ایسا عدل، ایسا نظام. اللہ کا خوف، شرم و حیا، عدل و انصاف عام تھا. یہ چیز اگر آج بھی ہو تو دنیا دیکھے کہ کس کو کہتے ہیں حکومت، کس سے کہتے ہیں